السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں پائلو کیلو کے مشہور زمانہ ناول دی آلکیمسٹ کی سمری کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ناول 1988 میں پورٹوگیز لینگویج میں پہلی دفعہ لکھا گیا اوریجنلی، اور بعد میں 1993 یعنی 1993 میں اس کو انگلش لینگویج میں پبلش کروایا گیا، اور آج کے اس کنٹمپریری لٹریچر کا یہ سب سے فیمس ناول ہے، جس کو بہت زیادہ بے تحاشا زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے، اور اس کی کاپیز بھی ورلڈ وائڈ سیل ہوئی ہیں۔ تو اس کی کہانی ایک سینٹیاگو نام کے شیفرڈ کے گرد گھومتی ہے، ایک گڈریے کے گرد۔ یہ انڈلوژیا اسپین میں رہا کرتا تھا، اور اس کو گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا۔ اپنے بیگ میں ایک کتاب بھی اس نے رکھی ہوئی تھی، اور اس نے ایک مشکیزہ سا اٹھایا ہوا تھا جس میں یہ شراب رکھا کرتا تھا۔ اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، تو اس کے والد نے اس کو بکریاں خرید دیں، تو یہ اب بکریوں کو چرایا کرتا تھا اور بکریوں کے ساتھ ان آس پاس کے علاقوں میں گھوما کرتا۔ ایک دن ایک بالکل ہی ویران چرچ کے پاس ایک سیکامور کا درخت تھا، بلکہ ہم یوں کہیں کہ یہ سیکامور ٹری جو ہے یہ چرچ کے اندر ہی موجود تھا۔ تو ادھر اس نے اس درخت کے نیچے سویا، اور اسی درخت کے نیچے اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس کو ایک بچہ نظر آتا ہے جو کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جو پیرامڈز ہیں ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر، وہاں تک وہ لے جاتا ہے وہ بچہ، اور اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر ایک خزانہ دفن ہے۔ ابھی وہ جگہ بتانے ہی والا تھا کہ وہ بچہ بالکل ایگزیکٹ لوکیشن کہ سینٹیاگو کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پہلے تو اسے لگتا ہے کہ یہ ایک ویسے ہی خواب ہے، جھوٹا خواب ہوگا۔ پھر وہ بعد میں ایک عورت کے ساتھ ملتا ہے، عورت اسے کہتی ہے کہ یہ خواب آپ کا بالکل سچا ہے۔ پھر اسے ایک بڑا ہی پراسرار قسم کا ایک بوڑھا سا آدمی ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے میلشڈک، جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سیلم کا بادشاہ ہوں، اور میں ایک جادوئی کنگ ہوں، میجیکل کنگ۔ اسے یہ میلشڈک سینٹیاگو کو اچھے اور برے اومنز کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور ساتھ میں سینٹیاگو کو یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا خواب بالکل سچا ہے، اور تمہیں پرسنل لیجنڈ کے پیچھے جانا چاہیے، اپنے اس خواب کو پورا کرنا چاہیے۔ ساتھ میں وہ اس کو 2 سٹونز بھی دیتا ہے، ایک کا نام ہوتا ہے اورم اور ایک کا نام ہوتا ہے تھومم، تو تاکہ اس کے ذریعے آپ اومن کو جو اومن ہے ان کی وضاحت بھی کر سکیں۔ اس کے ساتھ وہ اس کو اور بھی زیادہ کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے سینٹیاگو کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں ایک میجیکل، ایک مسٹیریس قسم کا آدمی ہے۔ اب سینٹیاگو کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی اپنی بکریاں تھیں ان کو وہ بیچ دیتا ہے، اور ٹینگر شہر کی طرف چلا جاتا ہے بوٹ کے ذریعے۔ ٹینگر جو ہے یہ اسپین میں یہ جگہ ہے۔ اب ایک آدمی جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہیں پیرامڈز تک لے جاؤں گا، وہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے سارے جو پیسے ہیں وہ جو آدمی وہ لوٹ لیتا ہے۔ اب وہ ایک ایسے علاقے میں ہوتا ہے سینٹیاگو جس کی نہ تو وہ کوئی زبان بول سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر عربک لینگویج بولی جاتی ہے، اور سینٹیاگو کو عربک بالکل بھی نہیں آتی۔ اب اس پر ڈکیتی ہو گئی ہے، سارا پیسہ اس کا لوٹ لیا گیا ہے۔ اب سینٹیاگو ایک مرچنٹ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے کرسٹل شاپ میں نوکری پہ رکھ لیں، اور کرسٹل شاپ میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کرسٹلز ہیں ان کے اوپر یہ کپڑا مارتا ہے، کرسٹلز کو یہ چمکاتا ہے، اور اس کے ذریعے یہ کافی پیسہ بھی کمانا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے مالک کو کہتا ہے کہ آپ رزق لیں، اپنے کاروبار کو بڑھائیں، اور پھر یہ سینٹیاگو اپنے مالک کے ساتھ پارٹنر بھی بن جاتا ہے، اور صرف 9 سے 10 مہینے میں یہ اتنے پیسے اکٹھے کر لیتا ہے کہ یہ ایک اور فلاک، ایک جو ریوڑ تھا بکریوں کا، یہ اتنے پیسے اس کے پاس ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ لے لیتا ہے، اور فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اب واپس چلنا چاہیے۔ لیکن پھر اتنے تک 11 مہینے گزر چکے تھے۔ اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں جب یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو اب مجھے ایجپٹ جانا چاہیے، پیرامڈز کے پاس۔ تو یہ
اب فیصلہ کرتا ہے پیرامڈس کے پاس جانے کا، اور یہ کاروان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سینٹیاگو اسی کاروان میں ایک انگلش مین سے ملتا ہے، اور یہ انگلش مین اصل میں ایک آلکمسٹ کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اس انگلش مین کے آئیڈیاز بھی بالکل اسی میلشڈیک جو کنگ آف سیلم تھا اسی طرح کے اس کے نظریات ہوتے ہیں۔ اب سینٹیاگو کو سول آف دا ورلڈ کی آواز سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس دنیا کی جو روح ہے اس کی آواز کو سننا شروع کر دیتا ہے۔ سینٹیاگو کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الکیمی ہے، جو کہ ایک میٹل کو گولڈ میں جو کنورٹ کرنے کا فن ہے، یہ ایک ایمرلڈ ٹیبلٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک ایمرلڈ ٹیبلٹ ہے، اس کے اوپر یہ سارا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے میٹل کو، دھات کو آپ لوہے میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اب لیڈر کاروان کا جو تھا وہ بتاتا ہے کہ آگے قبیلوں میں جنگ چل رہی ہے، اسی لیے ہم زیادہ سفر نہیں کر سکتے۔ اب یہ پہنچتے ہیں ایک نخلستان پر، الفوم نخلستان پر۔ نخلستان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے صحرا میں جہاں پر پانی، سبزہ، پھل اور یہ قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اس الفوم اویسس نخلستان میں یہ ایک فاطمہ نام کی لڑکی سے ملتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور بہت جلدی اس کے ساتھ شادی کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ ایک دن سینٹیاگو آسمان میں دو عقابوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، ہاکس۔ اب یہ ایک ویژن تھا، اس کو یہ ویژن آیا کہ بہت جلدی اسی نخلستان کے اوپر ایک آرمی حملہ کرے گی۔ اب یہ بات اس کو محسوس تو ہوئی کہ اس نے جو دو عقاب دیکھے تھے آسمان میں لڑتے ہوئے، وہ ایک واضح نشانی تھی کہ بہت جلدی اس جگہ کے اوپر ایک قبیلے کا حملہ ہونے والا ہے۔ اب یہ اپنا ویژن جو ہے، اپنا جو خواب ہے، یہ جا کے ٹرائبل چیف کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہے، جو اس پورے قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ تو سردار پہلے سے ہی پوری تیاری شیاری کر لیتے ہیں، اور جب حملہ ہوتا ہے تو اس کو ناکام بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ سینٹیاگو نے پہلے ہی قبیلے کے سردار کو بتا دیا تھا۔ اس کے انعام میں جو قبیلے کا سردار ہے وہ سینٹیاگو کو اپنا کونسلر، اپنا صلاحکار رکھ لیتا ہے، اپنی جو سے جاب دیتا ہے۔ فاطمہ اس سے یہ کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہوں، لیکن تم جاؤ اور جس کام کے لیے تم آئے تھے پہلے وہ کام اپنا مکمل کرو، میں انتظار کر لوں گی، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اب یہ جو ویژن تھا جو کہ اس نے دو عقابوں کا دیکھا تھا کہ دو عقاب آپس میں لڑ رہے ہیں اور آگے ایک قبیلہ حملہ کرے گا، یہ بات جا کے پہنچی اس ایک آلکمسٹ کے پاس۔ وہ آلکمسٹ 200 سال سے رہ رہا تھا اس اویسس میں، اس الفوم اویسس میں۔ اب یہ بات جب اس تک پہنچی تو آلکمسٹ کو پتہ چلا کہ اسی طرح سینٹیاگو کو ویژن آیا ہے، اور وہ اس کو انوائٹ کرتا ہے، آپ میرے پاس آئیں اور ہم صحرا کا وزٹ کرتے ہیں۔ اب جب پہلی دفعہ سینٹیاگو نے اس آلکمسٹ کو دیکھا تو اس آلکمسٹ نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے بالکل، اور سفید گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، بالکل ایک آپ یہ سمجھ لیں سفید گھوڑا، اور اس کے اوپر کالے کپڑے، اور کالے کپڑوں میں بھی اس نے ویل کیا ہوا تھا، اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، وہ کسی کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، اور یہ بہت ہی پاورفل آلکیمسٹ تھا جو پچھلے 200 سال سے اس الفوم اویسس میں رہ رہا تھا۔ اب سینٹیاگو کی ملاقات ہوئی آلکیمسٹ سے، اور آلکیمسٹ نے اس کو پورا ڈیزرٹ گھمایا۔ اب فاطمہ نے بھی اسے شادی کا پرومس کیا، لیکن اس سے پہلے اس کو اپنا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ آلکیمسٹ اور سینٹیاگو نے ڈیزرٹ کراس کیا، اور آلکیمسٹ نے سینٹیاگو کو یہ ایڈوائز کی کہ وہ اپنے دل کی بات کو سنے، اس کائنات میں جو کائنات کی سول کے ساتھ وہ بات چیت کرے۔ اب جب یہ صحرا سے گزر رہے تھے تو دونوں آدمی سینٹیاگو اور
آلکیمسٹ پکڑے گئے۔ جب ان کو سردار کے سامنے لایا گیا تو آلکیمسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو سینٹیاگو ہے یہ ایک جادوگر ہے اور یہ ہوا میں غائب ہو سکتا ہے۔ اب جو سردار تھا اس نے 3 دن دیے سینٹیاگو کو کہ تمہارے پاس 3 دن ہیں، تم ہوا کے اندر، ریت کے اندر غائب ہو کے دکھاؤ، اگر نہ کیا تو تم دونوں مارے جاؤ گے۔ اب آلکیمسٹ نے سینٹیاگو کو کہا کہ تم میڈیٹیٹ کرو، تم سوچو اور خود اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ تمہاری مدد کر سکتی ہیں ان کے ساتھ بات کرو۔ تو سینٹیاگو میڈیٹیٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ڈیزرٹ سے بات کرتا ہے، صحرا سے، پھر وہ ہوا سے بات کرتا ہے، پھر سورج سے بات کرتا ہے، اور پھر سول آف دا ورلڈ سے بات کرتا ہے، اور پھر ہوا چل پڑتی ہے اور سینٹیاگو اس کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کرشمہ کرنے کے بعد جو اس کاروان کا لیڈر ہوتا ہے وہ بڑا امپریس ہوتا ہے اور ان کو جانے دیتا ہے۔ اب سینٹیاگو اور آلکیمسٹ وہاں سے چل پڑتے ہیں اور آلکیمسٹ ایک کوپٹک مونسٹری کے پاس رکتا ہے جہاں پر وہ لوہے کو سونے میں کنورٹ کرتا ہے فلاسفر سٹون کی مدد سے، اور جو سونا ہے اس کے وہ 3 پورشنز بناتا ہے۔ ایک سونے کا پورشن اپنے پاس رکھ لیتا ہے، ایک سینٹیاگو کو دے دیتا ہے، اور جو اس مونسٹری کا جو ہیڈ تھا منک اس کو وہ سونا دے دیتا ہے۔ اور سونا دینے کے بعد سینٹیاگو کو کہتا ہے کہ اب تم جاؤ اور اپنا سفر تم نے اب اکیلے کرنا ہے۔ سینٹیاگو پہنچ جاتا ہے مصر میں پیرامڈس کے پاس، وہاں پر وہ پہنچ تو گیا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ کہاں پر خزانہ دفن ہے۔ وہ ایک بیٹل کو دیکھتا ہے، بیٹل جو ہے وہ سکٹلنگ کر رہا ہوتا ہے، زمین کی کھدائی کر رہا ہوتا ہے۔ سینٹیاگو کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سونا دفن ہے۔ اب جب وہ وہاں پر کھدائی کرنا وہ شروع کرتا ہے سینٹیاگو، جب وہ کھدائی کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر چور آ پہنچتے ہیں، تھیوز۔ چور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر خزانہ کوئی سونا دفن کر رہا ہے، لیکن جب پہلے تو چور بہت زیادہ مارتے ہیں سینٹیاگو کو اور پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے تم سونا دفن کر رہے تھے، تو سینٹیاگو بتاتا ہے کہ میں یہاں پر خزانے کی تلاش میں آیا ہوں اور میں نے خواب دیکھا تھا کہ اسی طرح اس پیرامڈ کے پاس خزانہ دفن ہے۔ تو جو چوروں کا سردار ہوتا ہے وہ بہت ہنستا ہے اور کہتا ہے تم کتنے بے وقوف ہوئے، خواب کو دیکھ کر یہاں پر آ گئے۔ کئی سالوں پہلے مجھے بھی یہ خواب آیا تھا، اور خواب مجھے یہ آیا تھا کہ اسی طرح انڈونیشیا میں ایک چرچ ہے جس کی چھت نہیں ہے، وہاں ایک سیکامور کا درخت ہے اور اس درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ مجھے بھی خواب آیا تھا، میں نے تو اس خواب کو کوئی امپورٹنس نہیں دی، میں تو نہیں گیا اس سیکامور درخت کے نیچے خزانے کی تلاش میں، تم اتنے بے وقوف ہو، وہاں سے بھاگ آئے ہو یہاں پر۔ وہ جو چور تھے وہ سینٹیاگو کو پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور سینٹیاگو کو تب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں خزانہ کہاں پر دفن ہے۔ خزانہ دفن تھا اسی چرچ کے اندر، اسی سیکامور درخت کے نیچے جہاں پر سینٹیاگو نے خواب دیکھا تھا۔ اب وہ جاتا ہے واپس اسی جگہ پر، چرچ والی جگہ پر جو ابنڈن ویران چرچ تھا، وہاں وہ سیکامور درخت کے نیچے جب کھدائی کرتا ہے تو اس کو وہاں پر خزانہ آخرکار مل جاتا ہے۔ اب وہ خزانہ لے کر سینٹیاگو واپس آتا ہے الفیوم اویسس میں، جہاں پر فاطمہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے فاطمہ کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ناول ہے یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ناول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی جو مقاصد ہیں، اپنے ڈریمز ہیں، ان کو فلفل کرنا چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے، اور چاہے جتنی بھی مشکلات ہماری زندگی میں کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنا مقصد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہی اس
ناول کا سب سے بڑا تھیم ہے۔